هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے ہوں گے، آپ تمام کو ایمان کے بڑھتے ہوئے درجات پر پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم لوگ اپنا لیسن غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اخلاق۔ تو جب ہم سٹارٹ کیے تھے، آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتی ہوں، تو ہم تنوین اور نون ساکن کے بارے میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی، سیم ہوتی، ٹھیک ہے؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایکساں ہوتی، اور تنوین اصل میں نون ساکن ہی کی ایک قسم ہے۔ جب ہم تنوین کو پروناؤنس کرتے تو اس کی آواز آتی تو آخر میں نون ساکن ہی آتا، تو گویا کہ دونوں ایک ہی قسم ہیں۔ تو ہم لوگ پڑھے تھے شاید تختی نمبر 9 میں، 9 سے پہلے 8 8 7 8 9 10، یہ 4 تختیوں کے بیچ ہم پڑھے تھے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں۔ تو وہاں پر ایک بات بتائی تھی میں کہ تنوین اور نون ساکن کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹاپک ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے تھے۔ پہلا تھا اظہار، دوسرا تھا اخفاء، اور یہ اب آیا ہے اقلاب نمبر 3۔ اظہار میں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 جو تھا اظہار، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ حروف حلقی جو حلق سے نکلنے والے ہیں، وسط الحلق، ادنی الحلق، اقصى الحلق، حلق سے نکلنے والے حروف حمزہ ہا عین حا غین خا کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی اگر آتے تو ہم وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کر پڑھے تھے اظہار میں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا قاعدہ تھا اخفاء کا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے تھے، تا سا دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا، پورے حروف اخفاء جو تھے 15، تو وہاں پر ہم کیا کیے تھے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے تھے۔ اظہار میں نون کی آواز کو ظاہر کر کر پڑھے تھے، اخفاء میں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھے تھے۔ اب اقلاب آیا ہے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ آپ لوگ یہاں پر غور سے دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، یہ دیکھیے ہے نا، قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ اقلاب، ٹھیک ہے؟ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 اقلاب۔ اقلاب کے معنی کیا ہے؟ اقلاب بنا ہے قلب سے، قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، بدلنا۔ اقلاب کا مطلب ہے، لفظی اگر ہم ترجمہ کریں گے اس کا تو ہم کہتے ہیں گے اس کو بدلنا، پلٹنا۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا، اظہار میں تو نون کو ظاہر کر لیے، اخفاء میں نون کو چھپا لیے، نون کی آواز کو ناک میں لے کر چلے گئے۔ اقلاب میں نون کی آواز کو بدل دینا، نون کی آواز کو میم سے بدل دینا، میم کی آواز سے نون کو میم سے بدل دینے کو اقلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیا نا سب کو سمجھ میں؟ قلب اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ بولیے سب، سنی آ رہی نا میری آواز سب کو؟ جی کیا ہے اقلاب کا مطلب، کیا ہے بولیے؟ قلب، بدلنا اور پلٹنا۔ جی، بدلنا اور پلٹنا، نون کی آواز کو میم سے بدل دینا، ٹھیک ہے؟
तनवीन या नून साकिन के बाद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। यानी नून की आवाज को बिल्कुल बदल देना मीम की आवाज से। अब नून की आवाज नहीं आएगी यहाँ पर, सिर्फ मीम की आवाज आएगी। इसको हम इख्फा के साथ और गुन्ना के साथ नाक में ले जाकर आवाज को गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हिज्जे मम्बखिला की इस तरह होंगे, देखिए कैसे हिज्जे कर रहे हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखिए, मम्बखिला, नजर आना ना सबको। अगर हम इसको अगर ऐसे ही पढ़े बगैर इक़लाब के हिज्जों के, इक़लाब के कायदे के, तो मीम नून जबर मन, बा जबर बा, मन बा, खा ज़ेर खी, मन बखी, लाम जबर ला, मन बखीला। लेकिन इक़लाब का कायदा क्या है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आना, सिर्फ एक हर्फ है। देखिए इजहार के कायदे के लिए 6 हुरूफ की जरूरत थी, हमजा हा ऐन हा गैन खा, हुरूफ हलकी। और इख्फा के लिए 15 हुरूफ थे, उसके अंदर बा नहीं था, ठीक है। और इक़लाब का सिर्फ एक हर्फ है बा। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा होगा। तो क्या करेंगे हम, नून तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो उस तनवीन और नून साकिन की आवाज की जगह हम एक छोटा सा मीम लिख देते। तनवीन अगर आया, तनवीन के बाद अगर बा है तो उस बा से पहले एक छोटा सा मीम लिख देते, और नून साकिन के बाद अगर बा आया, नून साकिन के बाद अगर बा आया तो उस बा से पहले एक छोटा सा मीम लिख देते हैं इक़लाब के लिए। मतलब ये कि यहाँ पर नून की आवाज को हम मीम से बदल दिए, ठीक है। मम्बखीला, मम्बखीला। तो हम हिज्जे भी इसके नून की जगह नहीं करेंगे, हिज्जों में भी हम इसको नून नहीं पढ़ेंगे, तनवीन नहीं पढ़ेंगे, मीम मीम जबर मम पढ़ेंगे। नून ना पढ़ने में हिज्जों में आना ना रवा में आना, नून को पढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल उसके आवाज को ही बदल देंगे। मीम मीम जबर मम, बा जबर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम्बखी। गुन्ना की मिकदार 2 अलिफ है, ठीक है। मुट्ठी को बंद कीजिए और अपने 2 फिंगर्स को आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाइए, तो 2 उंगलियों की खोलने की मिकदार तक हम नाक में ले जाकर आवाज को गुन्ना करेंगे। मम्बखीला, मम्बखीला, ठीक है। समझ में आया सबको इक़लाब किसे कहते हैं? जी मैम। जी अच्छा, मैम। तो अभी बताइए, सब अनम्यूट कीजिए। और आमिना मतीन आप बताइए, अभी मैं क्या बताई, तनवीन और नून साकिन के कितने कायदे हैं? आमिना मतीन जल्दी जल्दी, आमिना मतीन। अच्छा शहाना बेगम आप बताइए, तनवीन या नून साकिन के कितने कायदे बताए मैं अभी? अच्छा जी मैम 4। कौन से? फर्स्ट इजहार, सेकंड इख्फा, थर्ड इख़लाब। जी, 4th अभी नहीं आया, इसके बाद वाला 4th है, ठीक है। आमिना मतीन आप बताइए। शहाना आप म्यूट कर लीजिए। इख्फा और इजहार। इजहार, इख्फा और, बोलिए जल्दी। इजहार, इख्फा, तन, अभी हमारा कौन सा लेसन चल रहा? हल्की, हल्की, अभी कौन सा लेसन पढ़ा इक़लाब। रही मैं? इक़लाब, तीसरा कायदा इक़लाब। इजहार, इक़लाब। पहला इजहार था, दूसरा इख्फा और ये तीसरा है इक़लाब। हाँ इफ़त बेगम जी मैम। आप बताइए। इनके 4 कायदे हैं, उसमें से इजहार, इख्फा और इख़लाब। इख़लाब है और 4th वन नहीं बोले। जी नेक्स्ट लेसन। जी, फरीदा बेगम। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको कौन से कायदे हैं? 3 अभी अब तक जो हमारे सामने गुजरे, इजहार, इख्फा और तीसरा है ये इक़लाब।
ठीक है, तो अभी हम इसकी हिज्जे करेंगे। मीम मीम जबर मम, बा जबर बा, मम बा, खा जेर खी, मम बखी, लाम जबर ला, मम बखीला। नून की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ना हिज्जों में आएगी ना रवा में आएगी। लनस्फअम बिन्नासियह, लाम जबर ला, नून सीन जबर नस, लनस, फा जबर फा, लनस्फा, आइन मीम दो जबर अम। यहाँ पर देखिए आइन के ऊपर दो जबर है, दो जबर को हम तनवीन कहेंगे। तनवीन के बाद बा आया है, इसीलिए हम तनवीन के बाद एक छोटा सा मीम लिख दिए। ठीक है, तो अब इसको हिज्जे करने में कैसे पढ़ेंगे? आइन मीम जबर आम पढ़ेंगे। ठीक है, तनवीन नहीं पढ़ेंगे, आइन मीम जबर आम। लनस्फअम, दो जबर नहीं बोलना, अगर दो जबर बोलेंगे तनवीन हो जाता, सिर्फ एक जबर के साथ हिज्जे करेंगे। आइन मीम जबर आम, लनस्फअम, बा नून जेर बिन, लनस्फअम बिन। बा नून जेर बिन में कौन सा कायदा हो रहा, कोई बता सकते? हैंड रेस कीजिए जो बता सकते। कौन कौन है जो बिन का कायदा बता सकते? बा नून जेर बिन का, पहले हाथ उठाइए। कोई नहीं बता सकते कौन सा कायदा हो रहा बिन में? नीलोफर बोलिए। तजदीद शायद। जी बिन नीलोफर बोलिए। जी फरीदा मैम। बेगम आप बताइए। हुर्फे शम्सी में, हुर्फे खमरी, हाँ, हुर्फे खमरी। हुरूफे शमसी का कायदा हो रहा। अलिफ लाम नून हुरूफे शमसी में से है और उससे पहले अलिफ लाम आया है, इसीलिए यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से नून से हम मिलाकर पढ़ रहे। हुरूफे शमसी का कायदा है। ठीक है, जी मैम। बा नून जेर बिन, लनस्फअम बिन, नून अलिफ जबर ना, लनस्फअम बिन ना, स्वाद जेर सी, लनस्फअम बिन नासी, या जबर या, लनस्फअम बिन नासिया, ता जेर ती, लनस्फअम बिन नासियती। नासियती पे वक्फ कैसे करेंगे हम? हाँ, नासियती, ताब हा बन जाता मैम, हाय गोल ता, साकिना, ऐसा कि गोल नाम ता पर जब वक्फ करेंगे तो वो हाय साकिन। साकिना। गुड, हाय साकिना बन जाएगी जी। बिन नासिया, इस तरह से रुकेंगे। ठीक है, अगर कायदा आपको पूछे कि मम बखिला में इखलाब का कायदा कहाँ है, तो हम बोलेंगे, गौर से सुनिए, कल पूछूंगी मैं सबसे। फिर नून पर जज्म है, जज्म वाले नून को नूने साकिन कहते हैं। नूने साकिन के बाद बा आया है, इसीलिए यहाँ पर नून की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। आइन लनस्फअम बिन नासिया में आइन पर दो जबर है, दो जबर को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद बा आया है, इसीलिए यहाँ पर नून की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। आया समझ में सबको इक़लाब किसे कहते हैं? जी मैम। जी मैम। जी मैम। चलिए नीचे के पढ़ती हूँ अभी मैं। मिम बैनि सुल्बी, मीम मीम जेर मिम, बाया जबर बई, मिम बई, नून स्वाद जेर निस, मिम बई निस। देखिए यहाँ पर भी हुरूफ शम्सी का कायदा हो रहा। नून स्वाद जेर निस, स्वाद लाम पेश सुल, मिम बई निसुल, बा जेर बी, मिम बई, बई यहाँ पर मिम बै नहीं करना, मजहूल हो जाता। ये हुरूफ लीन का कायदा हो रहा, बाया जबर बई, मारूफ पढ़ना एकदम टाइट आवाज में। ठीक है, मिम बैनि सुल्बी, स्वाद मोटा पढ़ेंगे। मिम बरारा, काफ जेर की, रा अलिफ जबर रा, किरा, मिम मिम दो जेर मिम, किरा मिम। अच्छा मैं ऊपर बताई थी, देखिए लनस्फअम में आइन दो जबर आम पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है,
किराम मीम मीम दो ज़ेर मीम किराम बा ज़बर बा किराम बा را ज़बर را किराम बरारा برا را زبر را كرام بررة تا دو زیر تین كرام بررة اگر ہم وقف کرنا ہے تو بررة كرام بررة اس طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے. میم یہ جو گول نشان ہے وہاں پہ ہر بار سانس روکنا ضروری ہے یا کنٹینیو بھی کر سکتے اپن قرآن نہیں پڑھتے نہیں وقت؟ نہیں کر سکتے جہاں پر گول دائرہ آئے گا تو وہاں پر کمپلسری رکنا ضروری ہے. ہاں جو بیچ میں بعض اوقات نشان ہوتے نا تو جیم الف لام جی ہوتے دیکھیے ہاں جی تو اس کے قواعد الگ ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگے. اس میں بعض جگہ رکنا اور بعض جگہ نہیں رکنا ایسے بھی قواعد ہیں لیکن جہاں پر گول دائرہ آئے گا کمپلسری رکنا ضروری ہے وہاں پر. اگر نہیں وہاں پہ رکیں گے تو غلط ہوگا. اچھا وہاں پہ جہاں بھی وہاں پہ تا ہے تو مینس ہائی ساکنہ میں بھی رکنا ہے. یہاں پہ ہر بار الگ الگ ورڈز آتے جیسے نون ہاں لام وہاں پہ بھی ساکن بنا کے ہی روکنا میم. ہاں وہاں پر بھی وقف کر کے روکنا حرف کو. ہمارا وقف کا بیان گزر چکا نا تختی نمبر 17 میں کہ کون سے حرف پر کیسے رکیں گے کون سی حرکت پر کیسے رکیں گے. جی جی ٹھیک ہے میم. من بعد مطهرة بأيدي السفرة. یہاں پہ دیکھیے من بعد مطهرة میں دو جگہ آیا اخلاف کا قاعدہ. من بعد نون ساکن کے بعد با آ گیا مطهرة میں تا پر تنوین ہے تنوین کے بعد بأيدي میں با آ گیا ٹھیک ہے. بذنبهم یہاں پر بھی دیکھیے بذنبهم نون پر لال کے بعد جو نون ہے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد با آ گیا. با زیر بی لال میم زبر ذم بذم با زیر بی بذم بی ہا میم زیر ہم بذنبهم خبیر بما تعملون. دیکھیے خبیر خو زبر خو با یا زیر بی خبی را میم دو پیش رم خبیر با زیر بی خبیر بی میم الف زبر ما خبیر بما تعین زبر تر خبیر بما تر میم زبر ما خبیر بما تعمل لام وہ پیش لو خبیر بما تعملون نون زبرنا خبیر بما تعملون. اگر ہم تعملون پہ وقف کریں گے تو مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو رہا. خبیر بما تعملون تین الف کے برابر مد ٹھیک ہے. سمیع بصیر سین زبر س میم یا زیر می سمی عین میم دو پیش عم سمیع با زبر با سمیع با صاد یا زیر صی سمیع بصی را دو پیش رن سمیع بصیر. اب یہاں پر دیکھیے اگر ہم بصیر پہ وقف کریں گے تو یہاں پر را کو ہم موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. بصیرون اگر ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو موٹا ہی پڑھیں گے لیکن اگر ہم وقف کرنا ہے یہاں پر رکنا ہے بصیر پہ تو را کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. باریک میم. باریک پڑھیں گے میم. کیوں باریک پڑھیں گے. صوت پہ زیر ہے اور صوت سے پہلے بھی یا ہے. گڈ. دیکھیے اگر رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہے تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی. رائے ساکن سے پہلے اگر یا آ گیا تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہی ہوگی. اگر ہم بصیر پہ رکیں گے تو را ساکن ہو جائے گی اور را ساکن سے پہلے بصیر کا یا آ گیا تو ہر حال میں یہاں پر را باریک ہوگی.
سمیع بصیر. باریک. کلا لینبذن. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا. کلا لام زبر لا. کلا لا. یا میم دو پیش یم. کلا لیم با زبر با. کلا لیم با. ذال نون زبر ذن. کلا لیم بذن. نون زبر نا. کلا لیم بذن. عليم بذات الصدور. عين زبر لام يا زر لي. علي ميم ميم دو پیش مم. عليم با زر بي. عليم بي. دال الف زبر ذا. عليم بذا. تا صاد زر تس. عليم بذات صاد پیش صو. عليم بذات الصدور. دال واو پیش دو. عليم بذات الصدور. را زر عليم بذات الصدور. اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر را کیسے پڑھیں گے؟ وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ رائے سے پہلے والے حرف پہ پیش آ جاتا نا. رائے ساکن سے پہلے والا حرف تو ساکن ہی ہے. اس سے پہلے والا تیسرے حرف پر دیکھیں گے. اب تیسرے حرف پر پیش ہے اسی لیے را کو موٹا پڑھیں گے. جی. علیم بذات الصدور. را موٹا پڑھیں گے. رجع بعید. را جیم زبر رج. عین میم دو پیش عم. رجع با زبر با. رجع با. عین یا زیر عی. رجع بعید. دال دو پیش دن. رجع بعید. اگر وقف کریں گے تو رجع بعید. مد عارض وقفی کا نہیں سوری یہاں پہ نہیں گا. رجع بعید. ٹھیک ہے. ہاں ہوگا. یا اللہ. یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی مد عارض وقفی کا قاعدہ ہوگا. حرف مد کے بعد عین یا زیر عی. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوگا اور یا مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو رہا تو مد عارض وقفی کا قاعدہ ہو رہا. رسول بما لا تهوى. رزبر سین وہ پیش سو. رسو لام میم دو پیش لم. رسول با زیر بی. رسول بی میم الف زبر ما. رسول بما لام الف زبر لا. رسول بما لا. تاها زبر ته. رسول بما لا ته. واو کھڑا زبر وا. رسول بما لا تهوى. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے ہمارا یہاں پر اقلاب کا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا. آیا سب کو سمجھ میں؟ اقلاب کا بیان سب کو سمجھ میں آیا؟ جی جی میم آپ یہاں پہ مد کا بیان کہاں ہوتا ہے بولے میم؟ کہیں بھی مد نہیں ہے نا. کہاں پہ؟ پھر سے عمل کے پاس کچھ بولے تھے نا میم وہاں, لیکن وہاں تو پھر سے بولیے, آپ کی آواز میں بریک ہو رہی. ہلو, آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر سے بولیے. آپ مد کا بیان ہو رہا بولے نا یہاں. السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. اخلاق کا قاعدہ پھر سے بولیے. کہاں پر آپ لوگ کہاں پر بول رہے؟ یہ مد کا بیان تو نہیں چل رہا ہمارا, میں کہاں پر بولی تھی بتائیے. آپ وہ عارض وقت ہی بولے تھے, نو ڈاؤٹ تھا شاید ان کو. بعید میں بولی تھی, رجع بعید میں عین یا زیر عی ہے وہاں پر بتائی تھی. یہی بول رہے ہیں؟ جی میم. اچھا, سارا, سمیہ اور سمرا, آپ لوگ ایگزام کیوں نہیں دیے؟ بولیے ایگزام کیوں نہیں دیے آپ لوگ؟
آپ کا اگر کوشچن ہے تو ہم جواب دے رہے نا, ہمارا کوشچن ہے تو آپ جواب نہیں دیتے. چلیے سب کو سمجھ میں آیا اخلاق کا بیان ہمارا جو آج کا ہے ٹاپک. کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے اخلاق کے بارے میں؟ آج دے سکتے ایگزام, جی آج ایگزام دے سکتے. کیسا دے سکتے؟ آج ایگزام کے دن کہاں گئے تھے آپ؟ بولیے. صبح ناشتہ نہیں کیے تھے تو دوپہر کا اور صبح کا 2 ایک ساتھ کھا سکتے آپ؟ بولیے. صبح ناشتہ نہیں کیے تو صبح کا اور دوپہر کا ایک ساتھ کھا سکتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. میرا بڑا لڑکا انٹر ہے تو ان کا کلاس اس میں چلتی. اس دن ان کا مطلب کرنٹ نہیں تھا تو ان کی کلاس اس میں چلی تھی. ہاں ایسا بولتے انٹر کا جو کالج کا چلتا نا اس میں کلاسز چلتے ان کے, تو دوپہر کی کلاس تھی ان کی, میں بھی نہیں دیکھی تھی. ہاں ماں, لیکن اچھا دیکھیے ٹیسٹ کے لیے ہم نے ہے نا 3 دن, سنڈے منڈے کے دن ہم کل رات میں ریزلٹ آیا نا. ہاں آپ ہم کو میسج کر کے تو بولنا تھا. ہم کتنے لوگوں کو ہے نا, کوئی سیٹرڈے دیتے بولے, کوئی سنڈے دیتے بولے. جی پہلے 2 ایگزامس لکھائی تھی میں, اس بار ہی نہیں لکھائی ان کو ایگزام. ہاں ماں, لیکن میں کیا بول رہی ہوں, وہ صحیح ہے, آپ کی مجبوری ہے. ایک فون ہے, بچے جو سو نا تینوں بھی یوز کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن میں کیا بول رہی ہوں, 3 دن اگر آپ ہم کو میسج کرتے یا ثنا میم کو یا پھر ہم کو میسج کرتے تو میں آپ کو بولتی تھی کہ آپ سیٹرڈے لکھیے, نہیں سنڈے لکھیے. جب آپ فری رہتے میں وہ ٹائم پہ بولتی تھی, میں دیتی تھی آپ کو ٹائم. لیکن آئندہ خیر اب ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتے. مگر یہ ٹیسٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہی فائدے کے لیے ہے کہ یہ پتا ہوتا کہ آپ لوگ کتنا سیکھے. اوکے, اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو نیکسٹ ٹائم سے خیال رکھیے, آپ ہی نہیں دوسرے بھی, کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ وہ ٹائم پہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے فرائیڈے, تو آپ میسج کیجئے گا کہ آپ کب دے سکتے, ہم وہ ٹائم آپ کو الاٹ کریں گے الحمدللہ. ویسے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اسکول میں دیکھیے, اسکول ہو کالجز ہو, ہاں آپ ہے نا جو ایگزام کا ٹائم ٹیبل ملتا, ہاں تو آپ کو ہال ٹکٹ دیا جاتا, ایگزام کا ٹائم ٹیبل دیا جاتا. اس کے بعد آپ 1 مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد, 1 مہینہ تو دور کی بات ہے, 10 days 5 days کے بعد بول تو الاؤ کرتے نہیں کرتے نا وہاں. تو یہ ہم الاؤ کر رہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے سکھانا. تو آئندہ سے خیال رکھیے گا, اگر کچھ مجبوری کی وجہ سے آپ فرائیڈے کے دن نہیں دے سکے, آپ ہم کو بولیے, ہم اسپیشل کنسیڈر کریں گے آپ کو. اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے میم. جی اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹ سے پوچھنا ہے؟ نو میم. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے, ہوم ورک کی 10 مثالیں آپ کو قرآن مجید سے نکال کر ہوم ورک گروپ میں سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کل ہماری کلاس ہوگی, پریکٹس کلاس. سب سے جی میں ایک پورا بار سنوں اخلاق کا قاعدہ پھر سے بولیے تنوین میم. یا نون ساکن کے بعد. ہاں جی وہی بتا رہی ہوں, اخلاق کا نا. جی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف با, حرف با اگر آئے, تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں پر ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. بہت ایزی ہے. آپ لوگ ایگزامپلس میں دیکھیے, جتنے بھی یہاں پر ایگزامپلس ہیں, تنوین کے بعد با آئے کی مثال ہے, یا پھر نون ساکن کے بعد با آنے والی مثال ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد یہاں پر با آیا ہے, یا جتنے بھی مثالیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, ان سب میں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آیا ہے, اسی لیے یہاں پر نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھ رہے. بس بہت سمپل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو اقلاب کہتے.
ٹھیک ہے. تو 10 آپ لوگوں کو مثالیں قرآن مجید سے نکال کر لانا ہے اور کل میں سب کا سنوں گی یہ 1 by 1 پورا. فوائد بھی بتانے آنا آپ کو جیسے میں شروع میں بتائی تھی کہ کیسے قاعدہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی میم. اور کچھ جی نہیں میم. ٹھیک ہے. تو پھر ہم لوگ کلاس ختم کر لیں ممکنت میم. جی جی بالکل. جی چلیے دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.